حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزما صاحب دعوت برکاتہم، حضرات علماء کرام اور عزیز طالبات، ہم بڑی خوش نصیب ہے کہ ہماری اس کتاب کی افتتاح بسم اللہ حضرت والا دامت برکاتہم کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں گے وہ افتتاح ہی ہوگی، اس لیے کہ ہماری طالبات جانتی ہے کہ مقدمہ یا مقدمہ اس پر بھی بحثیں ہوتی ہے کہ اسے مقدمہ کہتے ہیں یا اسے مقدمہ کہتے ہیں، کسرے کے ساتھ کہتے ہیں یا فتح کے ساتھ کہتے ہیں۔ مقدمۃ العلم بیان کیا جاتا ہے، مقدمۃ الکتاب بیان کیا جاتا ہے، تفصیلات ہوتی ہے۔ یہ سب تفصیلات آپ کی استانیہ اور آپ کے معلمات ضرور فرمائیں گی، مگر حضرت والا دامت برکاتہم اپنے مفید کلمات سے، مواعظ حسنہ سے ہم تمام کو نوازیں گے۔ یہ ہم سب کی انشاءاللہ العزیز بسم اللہ ہوگی۔ دیکھیے، ہم حدیث پڑھنے جا رہی ہے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں یہ بڑا ہی بابرکت سال ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہر حدیث کو اپنے استاد سے سننے کی کوشش کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انفاس العارفین میں حضرت شیخ حسن عجیمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ علماء حجاز مقدس حدیث کا درس 3 طریقے سے دیا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں مدرسوں میں ماشاءاللہ وہ طریقہ ہے، حل و بحث کا بھی طریقہ ہے جی، اور سرد الحدیث کا بھی طریقہ ہے جی، اور اذان و تعمق کا بھی طریقہ ہے۔ اذان و تعمق میں تمام قسم کی بحثیں ہوتی ہے جو سال کے شروع میں کی جاتی ہے جی، اور حل مباحث بھی سال کے بیچ میں ہو جاتی ہے، اور سال کے اخیر میں جب کتاب کا بڑا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو حدیث تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیثوں کا تلاوت کرنا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا اسے طرۂ امتیاز سمجھا گیا ہے۔ عرب کے علماء آج بھی ہمارے اکابر کا تشخص سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات ایک سال میں جو طریقہ ہے اپنے اسلاف کا، اس طریقے پر قائم رہ کر حدیث کی کتابوں کو پورا کرا دیتے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ اس طریق کو باقی رکھنا ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ دیکھیے، ہم بخاری شریف پڑھنے جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی قبولیت کی بات ہے۔ کتاب اللہ کے بعد اگر کسی کتاب کو مقام حاصل ہے تو بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی افتتاح بھی کرائی جاتی ہے اور بخاری شریف کے جو ہے ختم بھی کرائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ در حقیقت کتاب اللہ کی تفسیر ہے۔ ہمارے امام ہیں عقیدے کے حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرات مفسرین کی جو اقوال ہے وہ تعویل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ لہذا ہم بخاری شریف کے واسطے سے یہ کہنا چاہیے، قرآن شریف کی تفسیر پڑھتی ہے، ابو داؤد ہو، مسلم شریف ہو، یا اور ترمذی ہو، سنن ابن ماجہ ہو، معطین ہو، جو بھی کتابیں ہم پڑھ رہی ہے تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ذریعہ بنا کر کلام اللہ شریف کی تفسیر ہم پڑھتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے دین کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی مقبول و مشہور کتاب اقوال سلف میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت اسلاف اس پر ہمارا دار و مدار، ہمارے طریقہ، چاہے ہم مدرسوں سے وابستہ ہو، خانقاہ سے وابستہ ہو، یا اور کسی دینی تنظیم تحریک سے وابستہ ہو، یہ 3 چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہوگی، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت اسلاف۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیاری بچیوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بلند مقام تک پہنچے جس میں ان کی والدہ کی دعائیں شامل تھیں۔ معلوم یہ ہوا
کہ اگر کوئی خاتون جذبہ صادق پیدا اپنے اندر کر لے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لیتے ہیں. آپ پڑھوں گی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہو گئے. والد محترم نے ارشاد فرمایا انتقال کے وقت کہ میں اپنے اس مال میں ایک چھوٹا سا حبہ بھی مشتبہ نہیں چھوڑ رہا ہوں. حرام تو بہت دور کی بات ہے. ان کے والد محترم ایسے مخلص تھے اور ان کی والدہ والد کے انتقال کے بعد اس بچے پر شفقت فرماتی اور اس سے امیدیں باندھی ہوئی تھی کہ کل اس سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لے. مگر ہوا یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے. والدہ کو بہت فکر ہوئی. والدہ دعائیں فرماتی رہی اللہ ہم کو علم نافع عطا فرمائے. اگر ہمارا علم بھی نافع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز تو ہم بھی اللہ سے عنابت کرے گی جی، اور اللہ تعالیٰ کے جناب اور حضور میں جو ہے دعائیں کریں گی. کوئی صورت پیش آ جائے، کوئی حال پیش آ جائے. ان کی والدان دعائیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے علوم سے مالا مال فرمایا. جب آپ کی استانیہ درس دیں گی تو وہاں یہ بھی بیان کرے گی کہ حضرات شارحین حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرنے کے بعد، ترجمہ قائم کرنے کے بعد کوئی حدیث لاتے ہیں، کوئی آیت لاتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے تطبیق نہیں ہوتی، جوڑ نہیں بیٹھتا، تو وہاں علامہ کرمانی وغیرہ جیسے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ صرف حدیث سے نقل کی جائے اور وہ اس میں کامیاب ہے. جوڑ اور ربط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی کوشش نہیں فرماتے، مگر حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی جیسے حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی بڑی ترتیب سے کام لیتے ہیں، بڑی ترتیب. اسی لیے علوم بخاری بہت مشہور ہے. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص ہے. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا. حضرت امام مالک نے بھی ایسا ہی کیا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے. مگر حضرات شارحین حدیث علوم کی نشر و اشاعت کی غرض سے، میں یہ کہہ رہا ہوں علوم کی نشر و اشاعت کی غرض سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم حدیث تھی جو حمدللہ سے متعلق تھی، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع او قال ابتر. اس حدیث کو چھوڑ کر اپنی اتنی عظیم الشان کتاب کا افتتاح یا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں فرما دیا؟ اس پر بھی بہت سے علوم بیان فرمائے حضرات اہل علم نے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کتاب اللہ کی اتباع تھی. قرآن شریف کی اتباع فرما رہے تھے، اس لیے کہ قرآن شریف میں جی جو پہلی آیتیں اتری ہے جی اس میں اشارہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی طرف ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہ بہت بڑی دولت ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے علم کی نسبت جی اللہ سے ہوگی وہاں عافیت ہوگی، اور جہاں کے علوم کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی وہاں مصیبتیں آئے گی. ہمارے ان مدارس کو ہم یہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے مدارس کے علوم کی نسبت اللہ اور رسول سے ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی سمجھ ہم سب کو مرحمت فرما دے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا. کسی نے یہ کہا صفات کمالیہ مقصود تھے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیش نظر رکھ کر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر فرما دیا، جس میں حمدللہ کی تمام جی مصداقات آ گئے. تو بہت سی چیزیں بیان فرمائی حضرات علماء نے جس کے متعلق آپ کی معلومات ماشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاتی رہے گی. مباتیات اشرا ہو، روس ثمانیہ ہو یا امور ثلاثہ ہو، جی ایک مستقل کام ہے. کہیں تفصیل ہوتی ہے، کہیں تطویل ہوتی ہے، کہیں اختصار ہوتا ہے. اپنا اپنا مزاج ہے. بعض بڑے حضرات اختصار بھی کرتے تھے. حضرت سے ہمارے امام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت ہی اختصار تھا، اور حضرت شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی تفصیل فرماتے تھے. بلکہ مجھے معلوم ہے یہی مالیگاؤں کے متعلق کہ حضرت ابو المعاصر حضرت شاہ مولانا حبیب الرحمن العظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مدرسے میں بخاری شریف کا ختم فرمایا اور شاید 20 منٹ میں حضرت نے اسے پورا کر دیا. کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی، چونکہ جوال العلم تھے. اور مجھ جیسا کمزور آدمی اگر 2 گھنٹے بھی لگا دے تو نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا.
مگر بڑے حضرات ہوتے ہیں ان میں جامعیت رہتی ہے، ان میں کمال ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بھی جو باتیں ارشاد فرمائیں گے اپنی ہمت، اپنے نشاط اور اپنے حال کے مطابق وہ بہت بڑی ہوگی، گھنٹوں کے بیان سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ العزیز، بلکہ بہت دنوں تک کی جو تفصیلات ہے اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ ہوگی۔ اس لیے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے بڑوں کی باتوں میں شروع میں حدیث پڑھا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا جیسے کہ حدیث میں، تو بہت ساری تفصیلات میں نے دیکھی مگر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ کنتھاریا جایا کرتا تھا حضرت کے ہاں خانقاہ میں، تو حضرت اس وقت واز فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ہدایت اور شیطان جو ہے مجسم جو ہے ضلالت ہے، ہدایت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتی۔ فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنی تفصیلات ہم ادھر ادھر کی دیکھتے ہیں تو آدمی کا رخ ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور دل میں بات نہیں اترتی، مگر یہاں ایک ہی جملے میں مکمل بات آ گئی۔ تو انشاءاللہ العزیز جو باتیں بیان کی جائے گی وہ بہت اہم ہوگی، بہت بڑی ہوگی۔ یہ حضرت والا دامت برکاتہم کا کہنا چاہیے کمال ہے کہ حضرت مدرسے میں اس کتاب کو اب نہیں پڑھاتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتخاب سے حضرت نے بخاری شریف پڑھائی ہے، الحمدللہ۔ حضرت شاہ صاحب نے پڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا اور بخاری شریف حضرت نے پڑھائی، مگر اس وقت بہت سے مشاغل کی وجہ سے وہاں مدرسے میں دورہ نہیں پڑھاتے ہیں، اس لیے حضرت یہ چاہتے ہیں کہ اس انداز سے جو افتتاح میں باتیں کی جاتی ہے کر دی جائے، مگر ان باتوں کو بڑا وقت لگتا ہے، لہذا ان باتوں کی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری معلمات ان باتوں کو ضرور سمجھاتی رہے گی، اس لیے ہم والہانہ طور پر ہماتن گوش ہو کر حضرت کی باتوں کو اہتمام سے جو ہے سنیں، دل میں اتارے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نہ نفع دینے والے علم سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس خوشخبری کو سامنے رکھ کر ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم حدیث پڑھنے والوں کو بڑی بشارت دی ہے کہ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازگی عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے۔ یہی حضرت حسن اجیمی رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھانے کا طریقہ ان سے نقل فرمایا، یک چشمت ہے، مگر جب حدیث پڑھاتے تھے تو مجمع میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہوتا تھا، حدیث کی برکات تھی۔ اس لیے ہماری طالبات کو یہ چاہیے ہر حدیث کو باوضو طہارت کے ساتھ مکمل اہتمام کے ساتھ سنیں، جو حدیث پڑھی جاتی ہے کوئی حدیث ہماری نہ چھوٹے۔ مشائخ کا طریقہ یہ تھا، کبھی بیماری کی وجہ سے کبھی پریشانی کی وجہ سے کوئی حدیث چھوٹ جاتی تھی تو وہ اہتمام کرتے تھے کہ استاد کو سنا دے۔ دارالعلوم دیوبند میں جب ہم بخاری شریف ثانی پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تجربہ ہے مشائخ اور اکابر کا، جو طلباء اور جو طالبات حدیث کے سبق کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں، خدمت حدیث لیتے ہیں۔ پھر حضرت کے پاس خط آتے تھے گزشتہ سالوں میں، جو طلبہ فارغ ہو کر گئے ہوتے تھے کہ حضرت ہم نے اس کا تجربہ کیا، حاضری دی، پہلے ہم غفلت برتتے تھے مگر آپ کے ارشاد فرمانے کے بعد حاضری دی تو الحمدللہ دین کی خدمت سے ہم وابستہ ہو گئے، حدیث کی خدمت سے ہم وابستہ ہو گئے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پورے اہتمام کے ساتھ حدیث پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز حضرت والا دامت برکاتہم واز فرمائیں گے اور اہم ہدایات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت کا واز اور حضرت کی ہدایات ہی کتاب کی انشاءاللہ العزیز بسم اللہ ہوگی۔ کرسی منگوا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بس عزیز طالبات و متعلمات، اس کے علاوہ جتنے حضرات ہیں اور سبھی کو خطاب ہے کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بخاری شریف کے افتتاح میں کچھ بیان کروں. دوستوں بزرگوں، میرا خاص موضوع یہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہی ہے، اس بار کچھ باتیں جو یاد ہیں وہ سنا دوں گا. بخاری شریف کی کیا اہمیت ہے سبھی علماء جانتے ہیں. علم حدیث کے اعتبار سے تو سب پر فوقیت ہے. نہیں، آپ کے حسن خلق اور حسن خصال کے اعتبار سے بھی آپ کو حیثیت حاصل ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں فرمائیں گے، کذب کے بارے میں سوال نہیں فرمائیں گے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. علامہ شعرانی کتاب ہے طبقات کبریٰ، کہ جو شخص غیبت سے بچتا ہے وہ صدیقین میں سے ہے. معلوم ہوا کہ امام بخاری صدیقین میں سے بھی تھے. اور میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے خود حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سے سنا ہے کہ ہمارے فقہائے کرام، فقہائے مطلب انام، یہ سب صاحب نسبت تھے. حضرت امام ابو حنیفہ، امام عمر، یہ سب دیتے ہیں. یہ نہیں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی یا حسن بصری یہ تو صاحب نسبت تھے، صاحب باطن تھے، صاحب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات فقہا کو بھی اپنی خاص نسبت اور محبت سے نوازا تھا. اس بنا پر ان کو بھی بزرگ ہونے کے اعتبار سے ہم کو ماننا چاہیے. اور یہ اللہ میں یہ حضرات تھے. دوستوں بزرگوں، حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے انہوں نے پڑھا. امام نے اذا زلزلت کی والی سورہ پڑھی. فرماتے تھے کہ امام صاحب تو چلے گئے. اس کو نقل کیا ہے مولانا عبدالحی فرنگی مانی نے، کتاب بہت مشہور کی کتاب ہے. امام صاحب تو حجرے میں چلے گئے، امام نماز پڑھا کر کے، مگر ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد ہی میں بیٹھ گئے، اپنی جگہ پر رہ گئے اور داڑھی مبارک پکڑا اور کہا اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے دے گی، اس عبد نعمان کو آنکھ سے بچا لیجیے. یہ بات ہی نہیں باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ حضرات تمام حضرت امام محمد، امام یوسف سب صاحب کمال تھے اور صاحب علم تھے اور صاحب نسبت بھی تھے. تو میں امام بخاری کے متعلق مجھے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ جو شخص غیبت سے بچتا ہے وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری صدیقین میں سے تھے. میں سمجھتا ہوں اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو مقبولیت بھی عطا فرمائی ہے. اور جو شخص بھی انشاءاللہ بخاری کے پڑھنے پڑھانے میں رہے گا، صرف کے دل سے، صرف کے نیت سے، انشاءاللہ اس کو بھی مقبولیت عطا فرمائیں گے. ہمارے بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بخاری شریف یا اور حدیثوں کو بھی تلاوت کرتے ہیں. ہمارا آپ کا بھی معمول رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ابھی مولانا نے فرمایا کہ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے
ماں نے کیسی کیسی دعا فرمائی، کس انداز سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بینا عطا فرمایا، اور بینائی ایسی تیسی نہیں، صرف آنکھ کی بینائی نہیں بلکہ قلب کی بینائی، قلب کی بینائی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت ماں عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ان کی تقریر میں ربط نہیں رہتا، پھول پوری ماں تھانی کے خلیفہ، کسی نے کہا کہ ان کے کلام میں ربط نہیں رہتا، کہا میاں ہم بخاری شریف کی حدیث اور ترجمہ الباب میں ربط پیدا کرتے ہیں، ہماری تقریر میں ربط نہیں رہے گا۔ ہم نے بخاری پڑھا ہے، پڑھاتے ہیں، ہم نے بخاری کی جو حدیثیں نقل کی ہیں ترجمہ الباب، اس میں جو ہم ربط قائم کرتے ہیں تو ہم بے ربط تقریر کریں گے۔ یہ واقعہ میں خود ماشاء اللہ ماں عبدالغنی صاحب نے جواب دیا۔ اس بنا پر میرے دوستوں بخاری کی بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ نے قبولیت نازل فرمائی ہے، سب کے دلوں میں بخاری کی عظمت ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ سب نے کہہ دیا، میں سمجھتا ہوں مخالفین میں نہیں جانتا، لیکن اب تک تو یہی سنا ہے بخاری شریف اصح الکتب، ان کے خلوص کی برکت سے ہے، ان کے صدق کی برکت سے، دل سے انہوں نے علم کو حاصل کیا، یتیموں کے ادارے کے باوجود پورا پڑھا، اور ماں بھی ایسی صاحب صلاحیت تھی کہ ان کو پڑھایا، کتنی دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو ظاہری بصارت سے نوازا، باطنی بصیرت سے بھی نواز دیا۔ صرف اہل بصائر میں صرف یہ آنکھ والے نہیں رہے بلکہ دل والے بھی ہو گئے، اس دل سے انہوں نے بخاری شریف لکھی ہے۔ ایک حدیث کے لکھنے میں کتنا تاب برداشت کیا، مشقت برداشت کیا، تو یہ ان کے کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تاب و مشقت پسند آئی، ایک حدیث کے لیے کتنی محنت مشقت برداشت کرتے تھے۔ مجھے یاد آیا ابھی پہلے کل پرسوں بیان کیا تھا، حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب آدمی برابر جاتے تھے، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بھی جاتے تھے، امام محمد احمد صاحب بھی جاتے تھے، ہفتوں ہمارے کمرے میں رہتے تھے، تو کافی ان کی مصاحبت بھی حاصل ہے۔ ایک دفعہ جانے لگے مولانا محمد احمد صاحب کے یہاں سے، فرمایا کہ اب میں آؤں گا تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ یا اللہ ایک حدیث سنانے کے لیے فرمایا، اتنی قدر تھی حدیث کی، جبکہ شیخ الحدیث تھے، حدیث کے بالکل ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میں حدیث سے سناؤں گا۔ اب کوئی حدیث ان کے ذہن میں رہی ہوگی لیکن وہ تشریف نہیں لا سکے، لیکن اس کی قدر مجھ کو یہ ہے کہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مئو کا پیڑا لے آئیں گے، وہ مئو کی لنگی لے آئیں گے، یہ بھی تو کر سکتے نہیں، میں ایک حدیث سناؤں گا۔ ہمارے حضرت نے بھی فرمایا، ماشاء اللہ صاحب نے مجھ سے کوئی کروایا مولانا کیا کہ مولانا آپ اتنے بڑے صاحب حدیث ماہر ہیں آپ اس میں، لیکن ایسا کہ اپنے جانشین بنا کے جائیے گا، مجھ سے خود کروایا۔ کہا اس وقت جو علماء جاتے ہیں ان کا کوئی بدل نہیں آتا، آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ جائیں تو اب یہاں محدثین کچھ اپنی جگہ پر کچھ چھوڑ کے جائیں۔ تو ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کو بھی بڑی قدر تھی، بخاری شریف کی بھی اور ترمذی شریف کی بھی، ہر ایک جگہ ترمذی شریف کے ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا اور اس کو سناتے تھے، کہتے جس کے گھر میں ترمذی شریف ہو گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو کلام کر رہا ہے، بہت خاص طور سے سناتے تھے۔ جو حدیث پاک کی قدر اب کوئی بزرگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا، بہت ہی قدر تھی حدیث پڑھانے کی قدر۔ ہم لوگوں کو تو فتح الباری سے پڑھاتے تھے، ہم لوگ خود فتح الباری پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، کئی جلدیں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حضرت بھی، چونکہ حضرت شاہ انور صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، مولانا محمد شفیع صاحب کے مفتی ان کے ساتھی تھے، دونوں ساتھی تھے، خلافت بھی ساتھ ملی ہے اور یہ اجازت بھی ساتھی ملی ہے۔ بہرحال حضرت کو بھی کوئی خاص شغف تھا حدیث پڑھانے سے، طرح 6-7 کتابیں پڑھاتے تھے، بخاری بھی اور مسلم بھی اور ابن ماجہ بھی پڑھاتے تھے۔ سب سے پہلے مولانا محمد حنیف صاحب کو پڑھایا، پھر ہم لوگ کو پڑھایا۔ بہرحال
پوری تو نہیں ہوئی لیکن بہرحال سلسلہ میں لگائے رکھے حدیث پاک. کبھی فرماتے کہ تم لوگ صبح آنا تو ہم ناشتہ تم کو کرائیں گے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ جیسا ناشتہ ہوتا ہے. کوئی حدیث پاک سناتے تھے, ہم لوگ متوجہ رہتے تھے کہ اب کوئی اور ناشتہ آئے گا. فرمایا یہ ناشتہ کم ہے جو میں نے کرایا. حدیث پاک تم کو سنا دیا, یہ ناشتہ کم ہے. چائے کی قدر ہے لیکن حدیث کی اب قدر نہیں ہے. ایک پیالی چائے کی تو قدر ہے, اور حدیث سنانے والے سنانا چاہتے ہیں, حدیث سننا بھی نہیں چاہتے بہت سے لوگ. یہی طلبہ ہیں, یہی محافظ ہیں, اور یہی پڑھانے والے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ عام طور سے لوگوں کے دلوں میں قدر آتا ہے حدیث کی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک صاحب نے آ کے کہا کہ حضرت ہم کو حدیث سنا دیجیے. کہا اس کو درے لگاؤ. لگایا. پھر اس بات دوسرے کہا حضرت 2-4 درے اور لگا لیجیے, مگر ایک حدیث ہم کو اور سنا ہی دیجیے. فرمایا یہ مخلص آدمی ہے. چادر بچھایا, وضو کیا یا غسل کیا, عطر لگایا, اس وقت کہا میں سناتا ہوں. سنایا. حدیث کی قدر ہونی چاہیے طلبہ کو بھی, مدرسین کو بھی, کہ جس سلسلے میں ہم کو رکھا ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے. بلکہ اس سے بھی اچھا کوئی رب ہو تو بولنا چاہیے. یہ سنہرا سلسلہ ہے, بہت اچھا سلسلہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے لا یلہمہ الا السعداء, سعید ہی لوگ یہ دیے جاتے ہیں, غیر سعید نہیں. اس بنا پر جو لڑکیاں ہیں ان لوگوں کی تو اور میں سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ 10-20 سال 40 سال کے بعد لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج بھی نہیں تھا. اب ہمارے بزرگوں نے جب نسواں اسکول, عارفات, طیبات, صالحات جامعات بڑھایا تو ہم ان حضرات کا ہم کو احسان ماننا چاہیے جنہوں نے لڑکیوں کے تعلیم کا انتظام فرمایا. میں گیا تھا لندن, وہاں بہت بڑے جامعہ کے افتتاح تھا. تمام علماء مشائخ سبھی جمع تھے, بہت تھے دونوں ملک کے, اور بات ہماری پر رکھی تھی. اس وقت ذرا سا اختلاف تھا لڑکیوں کی تعلیم دیا جائے گی نہ دیا جائے, کیا ہے کچھ تھا. کچھ لوگ تھے اسے میں نام نہیں بتاؤں گا, کچھ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے. تمام علماء نے گفتگو کیا, باری ہماری آئی. ہم نے کہا قاضی عطا مبارک پوری نے اپنے کتاب میں لکھا ہے, دیکھا کہ اتنی صدی کے بعد طلبہ ذکور کے لیے عمارت بنائی گئی, ورنہ لوگ اپنے گھروں پڑھاتے تھے, مسجدوں پڑھاتے تھے, یہاں پڑھاتے تھے. اتنی صدی کے بعد تعمیرات کا انتظام ہوا ہے. تو لڑکوں کی تعلیم, لڑکیوں کی تعلیم کوئی انکار نہیں کر سکتا. لڑکوں کی تعلیم بھی ضروری, اسے لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے. صرف تعمیر میں اب فرق ہے. تو 14ویں صدی میں لڑکوں کے لیے تعمیر کا انتظام کیا گیا, اگر یہ 14ویں صدی میں لڑکیوں کی تعمیر کا انتظام کیا تو کیا رہ جائے. بس یہ فضلہ سب مان دیا, مطلب سمجھ گیا کہ کوئی حل نہیں ہے. دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوش نصیب بنایا, ہم لوگوں کو سبھی کو خوش نصیب بنایا. یہ سلسلۃ الذہب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس میں رکھا ہے. یہ بڑی بات ہے. آج ہمارے لڑکے بچے اس چیز کو سمجھتے نہیں. میں گھر میں بتاتا رہتا ہوں, بیان کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے, روزی دے ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ. ایک مواما میں ایک جلسہ تھا تو ہمارے لڑکے 4 مقبول, سعید, عزیز, ہم مولانا علی میاں کہہ دے گئے کو. تو فرمائی کہ کیا پڑھتا ہے؟ میں نے سب عربی پڑھتے ہیں. اچھا عربی. ایک آدمی نے بیان کیا اسی لیے مجھے, میں نے کہا حضرت جب دین سکھانا ہے, دین پہ چلانا ہے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. ان سے نہیں کہا میں نے, لیکن میں نے عربی تشریح کیا ہے. اس وجہ سے 4 کو پڑھاتا ہوں. الحمدللہ 4 عالم فاضل ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ سلسلہ جاری رہے, کیونکہ ایک آدھ نسل کے وقت تھوڑا سا گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے. لیکن دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ سلسلہ ہے, حضرت مجدی صاحب کا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے کیا ہے بھتیجے ہیں, یہ ماشاء اللہ, اور تو سب نہیں ہے, یہ ہے تو ہمارے ساتھ ہیں, اور جو وہ ہیں وہ ہمارے ساتھ آ ہی نہیں سکتے. جو دوسرے اس سے وہ کبھی آ ہی نہیں سکتے. یہ آیا ہوا دارالعلوم سے بن سے پاری ہے, وہ بھی ہمارا نواسا ہے, وہ بھی آیا ہوا. دیکھیے
کوئی بھی دوسرا والا نہیں آیا ہوا ہے. مولانا برہان الدین صاحب کے گیا ہے بھائی صحیح کہہ رہا ہے. وہاں برہان الدین صاحب کے گئے ملے تو انہوں نے کہا میں نواسا ان کو. تو انہوں نے پوچھا برہان الدین صاحب سمبری نے کہ اچھا انہوں نے کیا پڑھایا اپنے لڑکوں کو؟ کہا سب نے عربی پڑھایا. تو عربی پڑھایا تو تم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب ان کو چاروں لڑکوں کو پڑھایا ہے تو تم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی بات پہ چھوڑ دیا انہوں نے. الحمدللہ ندوی ہو گئے اور بھی بڑھیے. اور ان کے باپ کا اتنا شرف کہ دوسرے لڑکوں چلایا. الحمدللہ کھا پی رہے دیکھیے مزے میں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں نے دیکھا ایک روایت ہے حضرت تھانوی کی اس میں کہ اللہ تعالیٰ طلباء کا خاص کفیل ہوتا ہے. حدیث روایت ہے. میں نے وہاں نیچے لکھ دیا اس کی سند لکھو. ان لوگوں سے کہا سند ہے؟ کہا کہ نہیں سند لکھو اس کو. لیکن ایک بار مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں رہیں گے تو اللہ روزی بھی دے گا. ایک دفعہ ایک امیر وزیر کی کوئی نکلی ملازمت کی بات. ان کے اماں عبداللہ کے اماں نے کہا کہ فلاں جگہ سے وارڈ کارڈ کہتے ہیں نکلی ہے. میں نے کہا کہو تو. انہوں نے کہا کہیے تو عبداللہ کے نام اس میں درخواست دلا دیا جائے. میں نے کہا تم کافی کی ملازمت کو جائز تعلیم ہو میرے ماتاتی میں نہیں رہنا چاہتا ہے. فوراً ہے سب ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. منع نہیں کرتا میں بالکل وسیع القلب ہوں اس معاملے میں بھی. لیکن اپنے لیے یہی میں تجویز کیا ہوں کہ اسی سلسلے پر ہم کو رکھنا ہے. دعا کیجیے سب رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے میں بھی روزی ہے. میں تو ایک خاص روایت میں لکھ دوں گا اس میں لکھا ہوا ہے بلکہ وہاں سند بھی اس کے دیکھ لیجیے گا. حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے اور شیخ اسکندری نے اس کو نقل کیا ہے اور حضرت حاجی صاحب نے اس کا ترجمہ کرایا ہے. اس بنا پر میں وہ نقل کرتا ہوں. لیکن اب کہوں گا کہ اس کی سند بھی نکال یہ مولانا موجود ہے. بہرحال دوستوں بزرگوں یہ سلسلہ الذهب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ دل سے اور خلوص کے ساتھ ہم اس میں رہیں. انشاءاللہ العزیز علم میں بھی اضافہ ہوگا اور دل کے نور میں بھی اضافہ ہوگا, دل کے سکون میں بھی اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے جن لوگوں نے شمار کیا لڑکیوں کے لیے ہم ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے ہمت کر کے اس کو شروع کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر برآمد فرمائے اور ہم سب لوگوں کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے جو اب بھی اس چیز کو چلا رہے ہیں. میں معلمات سے کہوں گا متعلمات سے بھی کہ تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑے اچھے راستے پر لگایا, اچھے سلسلے سے ہم کو منسلک کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں بھی ایک بات کسی نے کہا گئی ایک عورت گئی, اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تم لوگ گھر میں کیسی پڑی رہتی ہو. یہ بے پردہ عورت تھی. مجھے تعجب ہے تم لوگ گھروں میں کیسے محفوظ پڑی رہتی ہو. کہا مجھے تعجب ہے تم کیسے گھر باہر گھومتی ہو. بس چپ نہیں. اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے گھر میں محفوظ رہتی ہو. تو انہوں نے کہا ارے وہ بہت پڑھی لکھی نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب تم لوگوں سے ہے کہ کیسے عورت ہو کے باہر گھومتی ہو. اس بنا پر میرے دوستو اس میں بھی لذت, قرآن و حدیث پر عمل کرنا, قرآن کے پڑھنے میں بھی لذت, سننے میں بھی لذت, اور میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ لذت عمل میں بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے شعبان وغیرہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, ہم سے زیادہ لڑکیاں تلاوت کرتی ہیں, رات بھر جاگتی ہیں, دعا کرتی ہیں, لوگ شریف پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر سب پر رحم فرمائے. جو یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے. یہ تو زیادہ لڑکوں کا پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا, لڑکیوں کا جاری نہیں تھا. تم کو علم سے اللہ تعالیٰ, تم بھی عالمہ کہلاتی ہو, قاریہ, حافظہ, معلمہ, سب کچھ ہو. اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے برابر. تو میں نے وہاں بھی لنکاسٹر میں جہاں پیرانی ہوا ہے کہا کہ بس ضرورت ہے, یوں تو لڑکوں کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے, مدرسوں میں جو طلبہ ہیں ان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ بہت لڑکیوں کی مزید حفاظت ہے. یہ میں نے کہا یوں تو یہ نہیں کہ لڑکوں کی حفاظت ضرورت ہے, ہم نہیں جانتے کیا, ہم تو اسی اداروں کے ہیں, ہم جانتے ہیں کیا کیا لڑکے کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں.
بہرحال میں نے کہا کہ یوں تو لڑکوں کی بھی حفاظت ہے، لیکن بس یہ میں کہتا ہوں کہ لڑکیوں کی مزید حفاظت ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے. سچ کہتا ہوں، پورا ہمارا علماء کا پورے ہندوستان پاکستان سب بڑے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے. ایسی پہ جلسہ ختم ہو گیا. میری رائے معلوم ہوئی کہ کوئی حرج نہیں ہے. یہی بات ہے بھائی، تعلیم کا تو کوئی مخالف نہیں. میں نے کہا تعلیم کا کوئی مخالف نہیں، تعمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اگر بقول مولانا مبارک پوری کے تعمیر کا سلسلہ بھی زیادہ تیسری یا چوتھی صدی میں ہوا ہے، تو اگر اس صدی میں لڑکیوں کے لیے تعمیر کا انتظام ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ یہی بات ختم اس بات. بہرحال دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے. یہاں اناث عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بات تو سب ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی علم کی ضرورت ہے، ہم کو ہمارے بچوں کو بھی علم کی ضرورت ہے. بچوں کی ضروری معلومات دینیہ کو ضرور سکھلانا چاہیے. صرف ذمہ داری اسکولوں اور مدرسوں کی نہیں، بلکہ گھروں میں بھی تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا چاہیے. کم سے وہ جانے تو وضو کیا چیز ہے، سونے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، معمولی چیزیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، معمولی بات ہے. یہی کلمہ لکھتے ہیں، ایک عالم لکھتے ہیں، یہی کلمہ عام لوگ بھی کہتے ہیں، اور یہی کلمہ سابقون مخلصون بھی کہتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. لڑکے بھی یہی کہتے ہیں، عورتیں بھی وہی کہتی ہیں، جو عارفین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. کہنے میں فرق. اسی طریقے سے میرے دوستو، جب لڑکوں کو سکھا دو گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہم کو موت دے دیا تھا، نیند کے بعد کوئی اٹھا نہیں سکتا، اللہ ہی اٹھاتا ہے نیند کے بعد. تو گویا کہ یہ موت ہے، اس کے بعد زندگی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ایک آدمی نے کہا اسی میں کیا جوڑ، کوئی اسی کہا. میں نے کہا یہ جوڑ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اس میں آخرت کو یاد دلایا. صرف یہ نہیں کہ جگہ سوال یہ نہیں، بلکہ اس میں لایا کہ اسی طریقے سے وہاں بھی اٹھنا ہوگا تم کو. جس طرح یہاں سو کر کے اٹھے ہو، مرنے کے بعد یہ نہیں تم مٹی ہو گئے تو نہیں اٹھو گے، ہوا ہو گئے، سب کو اٹھنا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. آخرت کو بھی یاد دلایا. اور جب بچوں کو آخرت ہی سے یاد دلایا جائے گا تو اس کے آخرت کا خوف نہیں ہوگا، آخرت کی دوسری کی فکر نہیں ہوگی. اس بنا پر اصلاح و تربیت مردوں کے لیے ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کی بہت ضروری ہے. ہم کو اپنے مدارس کی، نصف و مدارس کی قدر و منزلت کو بڑھانا چاہیے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے تمدن و تہذیب کے ذریعے سے. اس کی وقت اور بڑھانا چاہیے کہ بھائی جو اس مدرسے میں آ جاتا ہے وہ بہت ہی باصریقہ ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، شوہر کا مطیع ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں بھی سکھانے کی ہیں تاکہ ان مدارس سے اس کی بھی تعلیم ہو، بلکہ یہ تربیت ہو. مردوں زیادہ اس کی تربیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون. اس کی قوامیت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. رجال قوامون علی النساء، یہ رجال کی قوامیت، ان کا انتظام، ان کا اہتمام، اس کو ماننے کی بھی ضرورت ہے. اور مردوں کو بھی ہے، کیا ہے وہ کہتے ہیں وہاں سے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عاشروہن بالمعروف، معروف کے ساتھ تم کو رجال بنایا ہے، قوام بنایا ہے، تو ظلم و جور جائز نہیں ہے. آج اس کی بھی بڑی شکایتیں ہیں. دوسری قوموں میں یہ بات کہتی ہیں. ہم کو، آپ کو، مردوں کو بھی ضروری ہے، ان کے لیے اطاعت ضروری ہے، تو آپ کو بھی معاونت ضروری ہے، لطف و ملاطفت ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہیں. جب اللہ تعالی ہم تم کو سمجھ دیں گے انشاءاللہ یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور علماء جو بیان کرتے رہتے ہیں اس کو بھی اور سے سننا چاہیے. وہ دل سے بیان کرتے ہیں، دل سوزی سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ حالات ہمارے سامنے ہیں، آتے رہتے ہیں، زندہ سنتے رہتے ہیں. افسوس ہوتا ہے مال کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں، ہے کہ غبن ہے، غصب ہے، کون ہے، سب چیزیں آتی رہتی ہیں. ہر ہی طبقے کی باتیں آتی ہیں. اس سے رنج بھی ہوتا ہے، اور خود اپنے جو زمرے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی باتیں آتی رہتی ہیں. نہیں، ہم کو نہایت پاکیزہ یاد ہے مولانا
بصرہ کے جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تشریف لے گئے. بصرہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی دیکھا تو کرسی بیٹھ کے لوگ آواز کر رہے ہیں. فرمایا تم لوگوں کس نے اجازت دی آواز کرنے کی؟ حضرت علی نے فرمایا کس نے اجازت دیا؟ اب کھڑے. اس کے بعد حسن بصری کو بلایا, آؤ. اس وقت بچے رہے ہوں گے, طالب علم رہے ہوں گے. حسن بصری کو بلایا, کہا کہ آپ کو کس نے اجازت دیا؟ میں آپ کا امتحان لوں گا. تو ان کا امتحان لیجیے. وہ بھی ایسے بولے. حضرت علی سے حسن بصری جو سید الطائفہ ہم لوگ ہیں, کہا کہ کہیے. حضرت علی فرمایا بتاؤ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب کوئی بتا دے جانے. دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہا ورا, پارسائی. حضرت حسن بصری ہے دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ورا, پارسائی. سب سے بری چیز کیا ہے؟ تما. کہا بس پاس جا تو واس کہوں. ورا, پارسائی. واس کہنے والوں کے لیے ورا ہونا چاہیے, پارسائی ہونا چاہیے, تما نہ ہونا چاہیے. مصحب الناس على شریعتین قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس. لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو شرطوں سے کرو. قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی, لوگوں کے ہاتھ میں سے قطع طمع. اور دوسری چیز کیا؟ وہ حسن الخلق مکر لحاظ. ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق برتو. ہمارے حضرت فرماتے درمیان میں کہ عدم قطع سے کچھ سوکھاپن بھی, روکھاپن بھی آ سکتا تھا کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں, بنا پر اخلاق میں ہو سکتا ہے کمی کر دیتے ہیں. سر شاہ ولی اللہ صاحب نے کو مقید کر دیا. قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس وحسن الخلق مکر لحاظ. ہر آدمی سے دوسرے خلق, یعنی کہ اسے کوئی طمع نہیں تھا آپ اس کے ساتھ بدخلقی کریں. یہ طریقہ حاصل, یہی ہے دین کا حاصل, علم دین کا حاصل, یہی ہے سلوک اور یہی تصوف. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اعمال صالحہ یا اپنے بزرگوں کے معمولات دائمہ پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اتنی دیر میں نے کہا اللہ تعالی میرے لیے بھی مفید بنائے, میری بچیوں کے لیے, معلمات کے لیے بھی, سب کے لیے دین یہی ہے. بس ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بس ذاکرین اللہ, کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں, ان کے لیے مغفرت اللہ نے تیار کر رکھا ہے, اجر عظیم. جب عمل میں یہ شریک ہے, یہ عورتیں جو عمل میں شریک ہے تو اجر میں بھی شریک رہیں گی برابر. یہاں صاف اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ہم وہاں بے انصافی نہیں کریں گے. ایک اور دو کا مسئلہ وہاں نہیں رہے گا. وہاں دو اگر مردوں کو ملے گا تو ہو سکتا ہے تم کو تین مل جائے. نسامت یہ خود ہی اللہ نے فرمایا ہوا کہتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. ذکر کرنے والی. معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی ذکر کرنا چاہیے اور مردوں کو تو مشہور ہی ذکر کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی معمول. امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر عالم کے لیے, یہ کیا عالمہ کے لیے نہیں ہے, عالم کے لیے, عالمہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ ورد ہو فیما بینہ و بین اللہ. ہر عالم کی لازم ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ورد ہو ہے جو اللہ اس کے درمیان میں ہو. کیا ہے, عوام جیسے آپ بھی ہیں, کیا فرق ہے؟ حضرت مولانا صاحب گئے ہمارے یہاں, جاتے ہی رہتے تھے. کہا بھائی دیکھو نماز میں فرق ہونا چاہیے. جو بہت دور سے نماز پڑھ رہے ہیں, خانقاہوں سے تعلق ہے, ان میں دوسرے لوگوں کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. فرق کیا ہے؟ خشوع ہو, اعتدال ہو, تعدیل ہو, یہی تو ہے سب. سنت کے مطابق نماز ہو, اس کے ساتھ ساتھ خشوع ہو, انابت ہو, رجوع ہو, اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. جیسے ظاہری اعمال کی اور ارکان کی صحت کا خیال ہو جاتا ہے, ہوتا ہے, جیسے خشوع و خضوع, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکرات سے بچنا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم کا بھی پورا پورا نفع دے. اور یہ جو تعلیمات ہمارے قرآنی ہیں, حدیث کی ہیں, بزرگوں کی ہیں, معیار انکار بڑے معنی پڑھا تھے, معیار انکار برسے شیخ قوام الدین می گوئل, شیخ قوام الدین کہتے ہیں کہ معیار انکار برسے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ رعایت سب کیا ہے وسیرت سلف. میرے دوستوں بزرگوں, ان چیزوں کو پیش رکھنا. ہم سب محتاج ہیں عمل کے, بلکہ ہم سب مقر ہیں اپنے اور اپنے کمی کے. اللہ تعالی ہماری کمیوں کو دور فرمائے, اور جو شریعت کے جو احکام ہیں, جو آداب ہیں,
اور جو ان مدارس کے جو جامعات کے یونیورسٹیوں کے جو تقاضے ہیں ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق ہے، تاکہ ہمارا اتنی محنت کر رہے ہیں ہمارے بزرگان دین محتمین کتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے خیر کو ظاہر فرمائے. اور سب سے بڑا یہی ہے کہ آخرت کے ہم نے کار بن. اب تو مردوں کو لڑکوں کو ہم سمجھتے تھے، اب عورتیں بھی ہماری ذخیرہ آخرت بن سکتی ہیں. معلم جو پڑھا رہا ہے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. بخاری شراب پڑھا رہے ہیں، ترمذی پڑھا رہے ہیں، یہ معمولی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں احسان مانتا ہوں ہمارے مکرم مولانا عبدال صاحب اور آپ کا نام ہلال صاحب اور دوسرے حضرات نے بلایا. میں تو اس کے لائق نہیں تھا، لیکن انہوں نے بلایا. اب تک یہی میں سوچ رہا تھا کہ میں مجھ کو کیوں بلایا، اور یہی حال میرا ہوا تھا جب مجھ کو ترکیسر میں خانقاہ کے لیے بلایا. سچ کہتا ہوں، میں نے کہا نو غلطی ہو گئی. میں مولی پوچھ لیے، میں اجی مولانا مقصود صاحب ہم کو بلایا، کس کو بلایا انہوں نے؟ ہم وہاں پہنچے تبھی ہم کو اتنا نہیں ہوتا کہ بخدا کہ ہم کو بلایا ہے. اتباع سے مولانا جو عبداللہ کاپوری ہے ان کا لڑکا ملا، تب مجھے یقین کا اچھا کام میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. تو میں اس کی بھی لاگ نہیں تھی تو مولانا آ گئے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. میں منا تھا اللہ تعالیٰ آ جائیں کچھ کام کی بات یہ کر دیں، مجھ سے معلوم اب کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہاں خانقاہ کے بارے میں الحمدللہ وہ خانقاہ 30 سال ہو گئے چل رہی ہے. بہت لوگ فائدہ بتلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی صلاحیت پیدا فرمائے، تعلیم کی بھی اور تربیت کی بھی، بلکہ صحبت کی بھی صلاحیت. جو صحبت میں رہ جائے اس کو اثر ہو دین کا. عورتوں میں بھی ایسے لوگ ہونی چاہیے جن کی صحبت میں. ابھی میں 300 عورتوں کا لکھا، ابھی میں نے ابھی وہی پڑھ رہا تھا، ابھی وہی دیکھ رہا دن رات. 300 عورتوں کا میں نے وہاں لکھا شروع سے آخر تک. صحابہ نے ایک سے ایک عالمہ، اچھا اس بیان کرنا رہ گیا، ایک سے ایک محدثہ اور ایک سے بہت شیخوخت، یعنی وہ تربیت والا سلسلہ بھی وہ جاری کیے ہوئے ہیں. خانقاہی سلسلہ بھی عورتوں نے جاری کیا ہے. محدثہ بہت سی ایسی ہیں، یہ مرد بھی ان کے شاگرد ہوئے ہیں. تو میرے دوستو یہ بھی ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ تو صاحب ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا ہے. یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا معلوم کس کے یہاں پہنچے گا، لیکن یہ سلسلہ حضرت خدیجہ تک پہنچے گا. خدیجہ کے بعد تمام کہاں تک پہنچے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. غار حرا، یہ اس کا غار حرا کی جز ہے جس کی گویا کہ محتمم اور ناظم کون ہے؟ حضرت خدیجہ ہے. وہی کو پہلے لینے والی عورت ہے اور سمجھنے والی عورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ مجھے کیا ہو گیا، یہ بھی صبح کا آسے میں سب لگ گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بوجھ کا بھائی اس کو ہلکا کر کہ بڑی مشہور ہے. یہ معمولی کتنی زیرک عورت تھی، عورت ہی تو تھی. معلوم ہوا کہ عورتوں کو بالکل جو فیک کر دیتے ہیں، نہیں، ایک سے ایک عورتیں بھی ہیں. حضرت عائشہ معلوم کتنا علم ان کے پاس تھا. حضرت معاویہ جا کے ان سے نصیحت طلب کرتے تھے. ام سلمہ حضور نے جا کے کیا. میرے دوستو عورتوں کے اندر بھی صلاحیت ہے. ایک سے ایک ڈاکٹرین ہو رہی ہیں، انجینئرنگ عورتیں ہو رہی ہیں. عالمہ نہیں ہو سکتی، قاریہ نہیں ہو سکتی، محدثہ نہیں ہو سکتی، واعظہ نہیں ہو سکتی. میں ابھی اس کتاب کو انشاءاللہ چھپ جائے گی تو عورتیں بہت پسند کریں. 300 کہنا ہمیں 300 عورتوں کو ہم نے لکھا اور زیادہ کا. میں نے کہا کہ لکھو. ہاں مردوں کو بتائیے تیسری موٹی موٹی کتاب ہے، عورتوں کے لیے 400 صفحہ بھی نہیں رہے گا. 400 صفحہ کتاب قریب قریب لکھا میں نے، ہمیں دیکھ لیجیے جاتے ہوئے لکھ دیا. ایک ایک صفحہ 2 صفحہ کا، اس پر ہر پر فائدہ بھی قریب قریب لکھا میں نے. ہاں یہ عورتیں ہیں جو ڈاکٹری جو بن سکتی ہیں، وہ عالمہ بھی بن سکتی ہیں، حافظہ، قاریہ، واعظہ، بلکہ مرشدہ بھی بن سکتی ہیں، مشائخ بن سکتی ہیں، خانقاہیں چلا سکتی ہیں. ان کے لیے بھی رباط تھی. میں نے لکھ دیا ہے کہ اب اس کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، لیکن ہے حقیقت میں شروع سے چلا رہا ہے. اس بنا پر تو سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تمام شعبوں میں ہمارے بچیوں کو لائے اور کامیاب فرمائے اور اللہ کے ہاں مقبولیت سے نوازے. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے علوم میں اضافہ فرمائیے، زیادتی فرمائیے، ہم کو قرآن پاک کا علم دیجیے، حدیث کا ہمارے بزرگوں نے کہ جو ملفوظات جو ان کی تحقیقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو وابستہ فرما، ہمارے دلوں میں ان کی جگہ ہو اور اس کو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. یا اللہ ہمارے حضرت عائشہ کے، حضرت خدیجہ کے طفیل میں ہماری تمام بچیوں کو، حضرت ام سلمہ کے تمام صحابیات کے طفیل میں ہمارے اس زمانے کو بچیوں کو بھی وہ چیزیں پیدا فرما دے جو ان حضرات کو حاصل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر و بھلائی، تقوی و پاسائی عطا فرمائے. ورا بہت دنیا کی سب سے بہترین چیز ورا ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور یہ مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے اور بہت دل و جان سے یہ حضرات محنت بھی فرما رہے ہیں. ہمارا افضل صاحب، ہمارے یہاں سب لوگ لگے ہوئے ہیں، ہمارا مولی عبداللہ بھی لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزائے خیر دے، صلاحیت تامہ عطا فرمائے کہ ان کاموں کو یہ حضرات سنبھال سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.